ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ دہلی فسادات متاثرین کی پیروی کے لیے بنایا گیا تشار مہتا امن لیکھی پینل ہائی کورٹ میں چیلنج۔ عظیم الشان وراثت والے بہار کے لیے کانگریس نے تیار کیا عزائم سے بھرپور بدلاؤ پتر، سونیا گاندھی کا بیان۔ ریاستی وزیر صدیق اللہ چودھری کا الزام، بنگال میں این آئی اے کا استعمال ایک خاص طبقے کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ اور کشمیریوں کے درمیان عدم اعتماد کے خلیج کو پاٹنے کی کوشش، منوج سنہا کا بیان۔ سدھارتھ نگر میں نیپالی اسمگلر گرفتار، 1 کروڑ کی افیون ضبط۔ کرکٹ سکینڈل کیس، فاروق عبداللہ سے پھر سے پوچھ گچھ۔ چین نے ہندوستان کو 1200 مربع کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا، لیکن وزیر اعظم ایک لفظ نہیں بولتے۔ مدھیہ پردیش شیوراج کابینہ میں وزیر تلسی رام سلاوٹ کا وزیر کے عہدے سے استعفیٰ۔ ہندوستانی سرحد میں راستہ بھٹک کر داخل ہونے والا فوجی چین کے حوالے۔ فرضی ٹی آر پی، یو پی میں دائر شکایت کی بنیاد پر سی بی آئی نے کیا معاملہ درج۔ یوگی حکومت بس کچھ دنوں کے مہمان، اکھلیش یادو کا بیان۔ مدھیہ پردیش ضمنی انتخابات، بی جے پی لیڈر پر شرائط کی خلاف ورزی کا معاملہ درج۔ کانگریس حکمراں پنجاب نے زرعی قوانین کو کیا مسترد، کسانوں نے لی راحت کا سانس۔ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شرکت کرنے والے 20 غیر ملکی باعزت بری ہو گئے۔ ترکی نے اس سال کی پہلی 3 سہ-ماہیوں میں 6 ارب 408 ملین 545 ہزار ڈالر کی مالیت کی کاریں برآمد کی۔ شام میں چشم امن کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی۔ کورونا وائرس کی ویکسین تیار، 2 ہفتوں میں آزمائش کا آغاز ہوگا، صدر ایردوغان کا بیان۔ امریکی انتخابات میں کس کا صدر منتخب ہونا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ایرانی صدر کا بیان۔ اسرائیلی طیاروں کا غزہ پر حملہ۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ہم کچھ دنوں کے لیے اس وقت حیدرآباد کے لیے فنڈ رائز کر رہے ہیں۔ وہاں کے حالات ویسی ہنوز ہیں اور بہت ہی خراب ہیں، لہٰذا اس کی تفصیلات یہاں پٹی میں دی جا رہی ہے، آپ حضرات ضرور اس پر مدد کریں۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل کے ذریعے دہلی فسادات متاثرین کی پیروی کے لیے تقرر کردہ وکلاء پینل کو دہلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، جس سے ایک بار پھر اس معاملے میں تنازع کی شروعات ہو گئی ہے۔ دراصل دہلی حکومت کے زیر سرکار کی طرف سے پیروی کے لیے بنائے گئے وکیلوں کے پینل کی ایک تنظیم نے فروری میں شمالی مشرقی دہلی میں ہونے والے فسادات سے متعلق معاملات میں سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سمیت خصوصی پبلک پروسیکیوٹرز کی تقرری کے لیے دہلی حکومت کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ عرضی میں دہلی ہائی کورٹ سے 24 جون کو ایڈوکیٹ پینل کی تقرری سے متعلق جاری کردہ نوٹیفیکیشن کو منسوخ کرنے کی درخواست کی گئی اور دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ تقرری CRPC کے تحت مہیا کی گئی اسکیم کی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، بہار اسمبلی انتخابات کے پیش نظر چھوٹی بڑی تقریباً سبھی سیاسی پارٹیوں نے اپنا انتخابی منشور جاری کر دیا ہے۔ آج کانگریس نے بھی بدلاؤ پتر کے نام سے انتخابی منشور جاری کیا۔ مہا گٹھ بندھن میں شامل کانگریس کا انتخابی منشور جاری کیے جانے سے قبل پارٹی صدر سونیا گاندھی کا پیغام پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس پیغام میں کہا، مجھے فخر ہے کہ عظیم الشان وراثت والے بہار کے فخر آمیز مستقبل کی تعمیر کے لیے کانگریس پارٹی نے بہار کی ترقی کے اپنے عزائم پر مبنی بدلاؤ پتر تیار کیا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ بہار کی شناخت پوری دنیا میں نہ صرف اس کے ادب، تعلیم، فن و ثقافت و تہذیب سے ہے، بلکہ یہاں کے لوگ اپنے خودداری اور وعدوں کو پورا کرنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، نیشنل جانچ ایجنسی یعنی NIA ملک کا ایک پروقار ادارہ ہے جس کی کارروائی اور رپورٹس کو کافی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ کسی بھی معاملے پر NIA کی جانچ کو اہم اور بھروسہ مند مانا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے بعض حلقوں کے لیے۔ بنگال میں NIA کی حالیہ سرگرمیوں کو لے کر سوال اٹھ رہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا NIA سیاسی دباؤ میں کام کرتی ہے اور اس ادارے کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ ایسے سوال ہیں جس کی گونج بنگال کی سیاست میں سننے کو مل رہی ہے۔ ریاستی وزیر صدیق اللہ چودھری نے بنگال میں NIA کی حالیہ سرگرمیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کچھ ایسے الزامات لگائے ہیں۔ ریاستی وزیر صدیق اللہ چودھری نے کہا کہ بنگال میں NIA کا استعمال ایک خاص طبقے کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
گزشتہ ماہ NIA نے القاعدہ سے تعلق کے الزام میں بنگال کے مرشد آباد سے 6 اور کیرلا سے 3 لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ بعد میں مزید ایک نوجوان کو بنگال سے گرفتار کیا گیا۔ ناظرین، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ وادی کشمیر کے لوگوں کی شناخت بندوق نہیں بلکہ صوفیزم اور مذہبی رواداری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ محبت سے رہنے کی متمنی ہیں اور پنڈتوں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ موصوف نے ان باتوں کا اظہار یہاں ایک نجی نیوز چینل کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کشمیر کی شناخت دہشت گردی اور بندوق کے بطور کی ہے۔ کشمیر کی پہچان نہیں ہے، کشمیر کی پہچان صوفیزم اور مذہبی رواداری ہے۔ سنہا نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں سرکار اور عوام کے درمیان پیدا ہونے والے خلیج کو پاٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین، اتر پردیش کی ضلع سدھارتھ نگر کے ڈھیبرو علاقے سے پولیس اور SSP نے ایک نیپالی اسمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے تقریباً 2.25 کلو افیون ضبط کی ہے، جس کی قیمت 1.11 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ پولیس ترجمان نے یہاں بتایا کہ ڈھیبرو پولیس، SSP اور کسٹم کی ٹیم نے مشترکہ طور سے کارروائی کرتے ہوئے SSP چیک پوسٹ پر لال بہادر نامی اسمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 1.11 کروڑ روپے کی قیمت کی 20 کلو 228 گرام افیم اور 2 موبائل فون ضبط کیے ہیں۔ ناظرین، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن میں سن 2012 میں سامنے آنے والے کروڑوں روپے مالیت کے اسکینڈل کیس کی تحقیقات کے سلسلے میں نیشنل کانفرنس صدر و رکن پارلیمان ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے ایک بار پھر پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ فاروق عبداللہ بدھ کی صبح قریب 11 بجے یہاں ED کے دفتر میں حاضر ہوئے، جہاں جموں کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن اسکینڈل کیس کے سلسلے میں ان سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ ناظرین، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی چین تنازع پر مودی حکومت کو لگاتار ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ انہوں نے بدھ کے روز کہا کہ چین نے ہندوستان کی 1200 مربع کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ وزیر اعظم مودی کے پاس بھارت ماتا کی زمین پر کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم چین کا نام نہیں لے رہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ملک کے عوام کی توجہ اس جانب جائے کہ چین نے ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے آبی وسائل اور مچھوا کلیان اور ماہی پروری کی ترقی کے وزیر تلسی رام سلاوٹ نے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تلسی رام سلاوٹ نے 20 اکتوبر کی تاریخ میں لکھا اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کو بھیج دیا۔ استعفیٰ میں سلاوٹ نے اپنی مرضی سے وزارت کا عہدہ چھوڑنے کی بات کہی ہے اور لکھی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپیل کی ہے کہ استعفیٰ 20 اکتوبر کی دوپہر سے قبول کیا جائے۔ استعفیٰ آج میڈیا کے سامنے آیا ہے۔ ناظرین، ہندوستان چین کے مابین چل رہے سرحدی تنازع کے درمیان ہندوستان نے ایک چینی فوجی کو واپس کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ پیپلز لبریشن آرمی کا یہ فوجی راستہ بھٹک کر غلطی سے سرحد پار کر کے ہندوستانی سرحد میں داخل ہو گیا تھا۔ PLA کے فوجی کو مغربی لداخ کے چومار ڈیمچوک علاقے میں پکڑا گیا تھا اور اس کا نام وانگ یا لونگ ہے۔ ہندوستان کی جانب سے منگل کی رات اسے چین کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، فرضی ٹی وی ریٹنگ معاملے میں بدھ کے روز CBI نے تحقیقات کے لیے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تفتیشی ایجنسی نے اس معاملے میں اتر پردیش میں درج شکایت کو بنیاد بنایا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ریٹنگ ہیرا پھیری کے الزامات پر FIR درج ہونے کے بعد CBI نے تفتیش کا ذمہ لکھنؤ پولیس سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ واضح ہے کہ ممبئی پولیس بھی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس نے ریپبلک TV سمیت 3 چینلز پر الزامات عائد کیے ہیں۔ ریپبلک TV نے CBI انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور ممبئی پولیس پر سشانت سنگھ راجپوت کیس کے بارے میں سوالات اٹھانے پر ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ناظرین، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کل برسر اقتدار BJP پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ BJP کے اب صرف گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں۔ مسٹر یادو نے جاری اپنے بیان میں BJP کے لیے سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے BJP کو جہاں دہشت گرد BJP قرار دیا تو وہیں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ BJP حکومت میں عوام پوری طرح سے پریشان ہیں۔ کمزوروں پر BJP حکومت کی دہشت گردی اتنی بڑھ گئی کہ عوام اسمبلی کے سامنے خودسوزی کرنے پر مجبور ہیں۔ ریاست کی ترقی پر ایک دم سے بریک لگا ہے۔ عوام مہنگائی، بیکاری، لوٹ، قتل، اغوا سے خائف ہیں۔ یہ کافی مایوس کن ہے کہ خواتین اور بچیوں کو آئے دن چھیڑ چھاڑ اور عصمت دری کے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کی ضلع اندور میں سانورے اسمبلی سیٹ پر ضمنی الیکشن کے پیش نظر یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے منعقدہ روڈ شو کے دوران متعینہ شرائط کی خلاف ورزی کے سلسلے میں ایک مقامی رہنما کے خلاف FIR درج کی لی گئی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق سانورے تھانے میں گزشتہ دیر رات BJP لیڈر دنیش بھاوسار کے خلاف FIR درج کی گئی۔ روڈ شو گزشتہ روز ہی کیا گیا تھا جس میں وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان بھی شامل ہوئے تھے۔ ناظرین، ریاست پنجاب آج بروز منگل مرکز کے نئے زرعی قوانین کو باضابطہ طور پر مسترد کرنے والی پہلی ریاست بن گئی۔ ریاست اسمبلی میں متفقہ طور پر قانون سازی اور مجوزہ بجلی ترمیمی بل کے خلاف
یہ قرارداد منظور کی گئی۔ ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا کہ کم سے کم سہارا قیمت کے تحفظ کے نئے آرڈیننس کو فوراً ختم کیا جائے اور مرکز کے ذریعے خریداری کے تسلسل کو یقینی بنایا جائے۔ ایوان میں زراعت کی تینوں ترمیمی بلوں سے متعلق متفقہ طور پر ووٹ ڈالے گئے ہیں، سوائے 2 بی جے پی ممبران کی جو خصوصی اجلاس کے دوران ایوان سے غیر حاضر تھے۔ ناظرین، ممبئی کی مقامی عدالت نے کورونا وائرس کی وبا کے دوران جاری لاک ڈاؤن میں ممنوعہ احکامات کی خلاف ورزی کے الزام میں دہلی کے مرکز میں ہوئے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شرکت کرنے والے 20 غیر ملکیوں کو باعزت بری کر دیا ہے۔ پیر کے روز جاری کردہ اپنے ایک حکم میں، جس کی نقل منگل کے روز میڈیا کو دستیاب ہوئی ہے، مقامی اندھیری میٹروپولیٹن عدالت کے مجسٹریٹ آر خان نے کہا کہ استغاثے نے ملزمین پر جو الزامات عائد کیے تھے وہ ان کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ عدالت نے کہا کہ معاملے کے ریکارڈ اور حقائق اور حالات کے شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے واضح ہے کہ زیر سماعت حکم نہ تو عوامی طور پر نافذ کیا گیا اور نہ ہی ملزموں کے نوٹس میں لایا گیا۔ مجسٹریٹ آر خان نے اپنے حکم میں اس ضمن میں گواہان استغاثہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گواہان نے بھی دوران گواہی عدالت کو بتلایا کہ ملزمین نے پولیس کمشنر کے لاک ڈاؤن اصولوں اور حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ ناظرین، ترکی میں گاڑیاں تیار کرنے والے فرموں نے اس سال کی پہلی 3 سہ-ماہیوں میں 6,408,545,000 کی کاریں برآمد کی ہیں۔ وولو دا آٹو موٹو انڈسٹری ایکسپورٹر ایسوسی ایشن، جس کو وہ آئی بھی کہا جاتا ہے، اس کی ریکارڈ سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق برسا، سکاریا اور کوجا ایلی کے علاقوں میں کام کرنے والے شعبے کے نمائندوں نے جنوری سے ستمبر کے عرصے میں 110 ممالک کو کاریں فروخت کی ہیں۔ اہم برآمدی منڈیوں میں یورپی ممالک سر فہرست ہیں، جن میں سب سے زیادہ فرانس کو گاڑیاں بیچی گئی ہیں۔ ناظرین، شام میں چشم امن کے علاقے میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے ممبروں کو اور ان کے 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وزارت قومی دفاع کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق چشم امن کے علاقے میں ہراساں کرنے کے لیے فائرنگ کرنے والے دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کی تنظیم PKK YPG نے چشم امن کے علاقے میں مارٹر اور ملٹی بیرل راکٹ لانچروں سے ہراساں کرنے والی فائرنگ کا آغاز کیا، جس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا گیا۔ PKK YPG کے 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ نئی قسم کی کورونا وائرس کووڈ-19 کے خلاف ویکسین کی مقامی سطح پر تیاری کے بعد اس کی انسانی آزمائش کا مرحلہ 2 ہفتوں کے اندر اندر شروع کرنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ صدر اردگان نے ان خیالات کا اظہار کابینہ کے اجلاس کے بعد بیان دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ویکسین کی تیاری اور ترکی میں بھی ویکسین کی تیاری ایک ساتھ شروع کی گئی اور اس میں اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری کے بعد انسانی آزمائش کا مرحلہ 2 ہفتوں کے اندر اندر شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ متحدہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کس امیدوار کی کامیاب ہوتا ہے اس سے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ امریکہ میں جو بھی سربراہ بنے گا اسے ایران کے سامنے گردن جھکانا ہی پڑے گا۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں کابینہ اجلاس کے بعد اظہار خیال کرنے والے روحانی نے امریکی انتخابات اور ایران کے خلاف اسلحہ کی پابندی کی مدت کے خاتمے سے متعلق بعض بیانات دیے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہم اسلحہ کی خرید و فروخت میں آزاد ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے سالہ سال سے ایرانی عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کی کوششوں کو زیر لب لانے والے روحانی نے بتایا کہ ہم کتنا اسلحہ خریدیں گے یہ اہمیت نہیں رکھتا، اصل مسئلہ اپنے حقوق کا حصول ہے۔ کٹھن حالات سے دوچار ایرانی عوام کو ہماری عالمی سطح پر اہمیت سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے ایک مقام پر فضائی حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان آوے چائے آرڈرائے نے ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ حماس کی ایک سرنگ کو جنگی طیاروں کی مدد سے نشانہ بنایا گیا۔ آرڈرائے نے کہا ہے کہ مذکورہ حملہ غزہ کی طرف سے اسرائیل پر راکٹ گرائے جانے کی وجہ سے کیا گیا۔ دوسری طرف عینی شاہدوں کے مطابق حملے میں غزہ کے وسطی علاقے دیر البلخ کے مشرق میں واقع زرعی اراضی پر کم از کم 3 راکٹ گرائے گئے تھے۔ اطلاع کے مطابق حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔